السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان اینڈ فرم فیتھ ان اسلام، یعنی ایمان اور اسلام پر پختہ ایمان۔ سو واٹ از ایمان؟ ایمان از دا فاؤنڈیشن آف این اسلامک لائف، یعنی اسلامک لائف کی بنیاد ہی ایمان سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اینڈ ایوری ون نوز دا افرمیشن آف توحید اینڈ رسالت از کالڈ ایمان۔ ہر شخص جانتا ہے کہ توحید اور رسالت کے اقرار کا نام ہی ایمان ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور رسالت یعنی رسولوں پر ایمان لانا۔ تو ایک حدیث کے ریگارڈنگ سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور موت پر ایمان لانا، یعنی ہیئر آفٹر پر ایمان لانا، کہ واقعی موت کے بعد بھی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس پر ایمان لانا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ان چیزوں پر ایمان لے آتا ہوں تو کیا میں ایمان والا بن جاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تم ان چیزوں پر ایمان لے آتے ہو تو تم ایمان والے بن جاتے ہو۔ تو اگر کوئی شخص ان چیزوں پر ایمان لے آتا ہے تو وہ بیسیکلی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام ایک ظاہری عمل کا نام ہے اور ایمان ایک عقیدے کا نام ہے جو کہ دل سے کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل سے سیٹسفیکشن ہونا، دل سے ایکسیپشن ہونا اسلام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ سو فرسٹ وی ٹیک ایمان باللہ۔ ایمان باللہ مینس دا بلیف ان گاڈ، یعنی اللہ پاک پر پختہ بلیف ہونا، یقین ہونا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتے ہیں، اف یو ریلائی آن اللہ ہی ول نیور ڈس اپوائنٹ یو۔ اگر تم اللہ پاک پر بلیو کرو گے، اللہ پاک تمہیں کبھی 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 تمہیں ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے۔ سو اب بات آتی ہے کہ آخر کن کن چیزوں کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کہیں نہ کہیں جو اللہ پاک سے ہمارا اٹیچمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ پاک ہم سے کیا کیا کہنا چاہتا ہے۔ سو وی نیڈ ٹو ریسائٹ دا قرآن ایٹ لیسٹ ونس اے ڈے، ان دا ایوننگ، ان دا مارننگ، اور اینی ٹائم، اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، ایٹ لیسٹ قرآن کو پڑھیں، اسے سمجھیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ تو آخر کن کن چیزوں کی وجہ سے ہم اپنا ایمان پختہ کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہم نماز کے ذریعے سے نماز ایسا پڑھیں نماز کہ اللہ پاک سے جو کنیکشن ہے وہ بہت ہی پختہ کنیکشن ہو جائے اللہ پاک سے ہمارا۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور تیسری چیز یہ کہ ہم ہیئر آفٹر پر بلیو کریں کہ واقعی ہم سب کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 56 to 64 اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اگر ہمارے اندر یہ ڈر ہوگا کہ واقعی ہم سب کو بھی مر کے جانا ہے اللہ پاک کے پاس، تو ہمارا ایمان اس کے ذریعے سے مضبوط کر سکتے ہیں ہم۔ اور اسلام پر بھی پختہ ایمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا واحد ریلیجن ہے جو کہ بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت ہے اسلام ریلیجن۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی شک پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر دماغی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، یا پھر اگر ہمارا مینٹلی سیٹسفیکشن نہیں ملتا ہمارے اسلام کے ریگارڈنگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اسلام پر پختہ ایمان نہیں ہے۔ سو ان دس رمضان وی نیڈ ٹو انٹروسپیکٹ ٹو آور سیلف، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ آخر کن کن چیزوں کی وجہ سے ہمارا ایمان ویک ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، اور اس چیز پر عمل کریں۔ آمین۔